بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا لیسن ہے اسلامک اسٹڈیز CSS آبجیکٹو یعنی MCQs کا پارٹ نمبر 4۔ Number 1, who advised Abu Bakr to compile the Quran? حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، دی نصاب آف زکوٰۃ ان سلور از، چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب آتا ہے 40 تولاز یعنی 40 تولے، 50 تولاز یعنی 50 تولے، 50.5 تولاز یعنی 50 تولے، 52.5 تولاز یعنی 52 تولے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 52.5 تولاز یعنی 52 تولے چاندی۔ نمبر 3، The Prophet sallallahu alaihi wasallam made حضرت معاذ بن جبل the governor of، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو گورنر مقرر فرمایا، کوفہ کا، مکہ کا، مدینہ کا یا یمن کا؟ تو صحیح اس کا آنسر ہے ڈی، یمن کا۔ Who are the صاحبین؟ صاحبین کن دو حضرات کو کہا جاتا ہے؟ امام ابو حنیفہ اینڈ امام یوسف، امام ابو حنیفہ اینڈ شیبانی، سی امام یوسف اور امام شیبانی، ڈی امام ابو حنیفہ اینڈ امام شیبانی۔ تو صحیح اس کا آنسر ہے سی، امام یوسف اینڈ امام شیبانی رحمہم اللہ۔ نمبر 5، حج از ناٹ کمپلیٹڈ انلیس یو گو ٹو، حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ نہ جائیں مکہ، مدینہ، منا، عرفات۔ اس کوشچن کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر جانا حج میں فرض ہے، جس کے بغیر حج نامکمل ہوتا ہے۔ اگر وہ کس کا مس ہو جائے تو اس کو حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ویسے تو یہ چاروں جگہ ایسی ہیں جہاں پر حج کے دوران ہم جاتے ہیں اور جانا ضروری ہے، لیکن کوشچن کا مطلب یہ ہے، اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر حج کے دوران جانا فرض ہے۔ تو حج کے جو 3 فرض ہیں ان میں ایک احرام باندھنا اور وقوف عرفہ اور طواف زیارت ہے۔ تو اس طرح ہم نمبر ڈی کو صحیح اس کا آنسر مانتے ہیں۔ تو صحیح اس کا آنسر نمبر ڈی، عرفات۔ نمبر 6، کتاب الامم از ریٹن بائی، کتاب الامم کس کی تصنیف ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل
تو اس کا صحیح جواب ہے سی، امام شافعی رحمہ اللہ۔ نمبر 7، the foundation of Baitul Hikmah was laid down during بیت الحکمت کی بنیاد رکھی گئی عباسیڈز پیریڈ دور بنو عباس میں، امید ڈائنسٹی دور بنو امیہ میں، سی فاطمید، نمبر 4 سب کنٹیننٹ بر صغیر میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے عباسیڈز پیریڈ دور بنو امیہ، یہ مامون رشید کے دور میں بیت الحکمت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ نمبر 8، what is the number of month رجب in Islamic calendar؟ رجب اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ اے فرسٹ پہلا، بی 7 ساتواں، سی 5 پانچواں، ڈی 11 11واں۔ تو رائٹ آنسر از بی 7 یعنی 7واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا رجب۔ نمبر 9، فرسٹ مجدد واز حضرت عمر بن عبد العزیز، ہو واز دا سیکنڈ ون؟ پہلے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز تھے، دوسرے مجدد کون تھے؟ اے ابن تیمیہ، بی امام غزالی، سی احمد سرہندی، ڈی شاہ ولی اللہ۔ تو دا رائٹ آنسر از سی احمد سرہندی رحمہ اللہ۔ نمبر 10، صحیفہ حمام بن منبہ واز فاؤنڈ بائی، صحیفہ حمام بن منبہ کو حال ہی میں تلاش کیا مفتی محمد عبدہ، رشید احمد رضا، ڈاکٹر حمید اللہ یا ڈاکٹر ذاکر نائک۔ یہ صحیفہ حمام بن منبہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، جنہوں نے ابو ہریرہ سے جو احادیث سنی ان کو مرتب کیا، تو اس کو صحیفہ حمام بن منبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کس نے ریسرچ کر کے اس کو تلاش کیا؟ تو صحیح اس کا آنسر ہے ڈاکٹر حمید اللہ۔ نمبر 11، in which surah of Quran there is mention of حضرت ذوالقرنین؟ قرآن پاک میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ سورہ الصف، سورہ الکہف، سورہ المجادلہ، سورہ البقرہ۔ تو صحیح اس کا آنسر ہے بی سورہ الکہف۔ نمبر 12، مسلم آر دا بیسٹ آف آل ڈیو ٹو؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر الامت قرار دینے کی اصل وجہ ہے جسٹس، انصاف، موڈریشن، اعتدال، ٹروتھفلنس، صدق یعنی سچ بولنا، پریچنگ تبلیغ۔ تو صحیح اس کا آنسر ہے پریچنگ۔ اس طرح کہ قرآن میں آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، کہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو تبلیغ کی وجہ سے، کیونکہ امت محمدیہ کے اندر ہر آدمی پہ فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرے، کیونکہ پہلے یہ کام پچھلی امتوں میں نبی کرتے تھے، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب یہ کام ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اگر اس کو ایک آیت کا بھی پتہ ہے تو آگے اس کو پہنچائے، روکے نہیں۔ تو اس کی وجہ سے امت محمدیہ کو
خیر الامت کہا گیا ہے۔ نمبر 13، صاحب السر از نک نیم آف، صاحب السر لقب ہے، یعنی راز کا ساتھی، یہ لقب ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دا رائٹ آنسر از اے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل ہے صاحب السر، یعنی راز کا ساتھی۔ مسجد الخیف از لوکیٹڈ ان، مسجد خیف واقع ہے مزدلفہ میں، عرفات میں، منا میں یا بدر میں؟ تو صحیح اس کا آنسر ہے سی، منا میں۔ غسیل الملائکہ از ٹائٹل آف، غسیل الملائکہ لقب ہے، یعنی ایسا صحابی جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ ایک جنگ میں ایک صحابی شہید ہو گئے تھے اور ان کو فرشتوں نے غسل دیا، تو یہ غسیل الملائکہ ٹائٹل کس صحابی کا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو دہانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو رائٹ آنسر از حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور ان پہ غسل فرض تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کا اعلان کیا تو یہ فوراً نکل پڑے۔ انہوں نے اس چیز کا بھی انتظار نہیں کیا کہ میں غسل کر لوں، نہا لوں، یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر میں لیٹ ہو جاؤں اور مجھے گناہ ہو، اور اسی جنگ میں یہ شہید ہو گئے۔ تو کیونکہ ان پہ غسل فرض تھا تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا، تو اسی لیے ان کا ٹائٹل ہو گیا، ان کا لقب تھا غسیل الملائکہ، یعنی جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ تو یہ حضرت حنظلہ کا ٹائٹل یعنی لقب ہے۔ Who was appointed as a guide for ہجرت مدینہ، ہجرت مدینہ میں راستہ بتانے کے لیے مقرر تھے حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عتیب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن اریکد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دا رائٹ آنسر از حضرت عبداللہ بن اریکد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت مدینہ کے وقت راستہ مقرر کرنے کے لیے گائیڈ مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور سے لے کر مدینہ تک لے کے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے اس راستے پہ سے سفر کرنا تھا جو کہ کامن روٹ نہیں تھا، جو کہ شہر عام نہیں تھا، وہ مشکل راستہ تھا، کیونکہ لمبے راستے سے حضور نے جانا تھا تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئیں۔ تو یہ عبداللہ بن اریکد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے تھے۔ Who was the historian, jurist, philosopher as well as politician؟ کون سی شخصیت مورخ، فقیہ، فلسفی اور سیاستدان بھی تھے؟ یعنی یہ ساری خوبیاں ایک ایسی شخصیت کے اندر تھیں، وہ کون سی شخصیت تھی؟ شمس الدین بن خلقان، عبد الرحمن ابن خلدون، ابو بکر محمد ابن یحییٰ، امام ابو حنیفہ؟ تو صحیح اس کا آنسر ہے عبد الرحمن ابن خلدون۔ یہ ایسی شخصیت ہیں جو کہ مورخ بھی تھے، فقیہ بھی تھے، فلسفی اور سیاستدان بھی تھے۔ نمبر 18، when the law of inheritance was revealed، وراثت کا قانون نازل ہوا 3AH یعنی 3 ہجری میں، 4AH یعنی 4 ہجری میں، 5AH یعنی 5 ہجری میں، 6AH یعنی 6 ہجری میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 3AH یعنی 3 ہجری میں۔ نمبر 19،
Who was the last commander in chief for Battle of Muta? جنگ موتا کے آخری سپہ سالار تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. The right answer is حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ موتا کے موقع پر حضور نے 3 سپہ سالار مقرر کیے تھے، حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ. حضور نے فرمایا تھا کہ زید بن حارث یہ مسلمانوں کے سپہ سالار ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب ان کو ریپلیس کریں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ان کو ریپلیس کریں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلم آرمی، مسلم لشکر جس کو چاہے صلاح مشورہ کر کے اپنا کمانڈر بنائے. تو جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت زید بن حارث بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر بن طالب بھی شہید ہو گئے اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. تو پھر مسلم آرمی نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا کمانڈر مقرر کیا، تو انہوں نے اس میں جنگ لڑی اور اللہ نے مسلمانوں کو اس میں فتح عطا فرمائی. اس جنگ کے بعد ہی حضور نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا ٹائٹل دیا. نمبر 20 امام دار الحجرت از اے ٹائٹل آف. امام دار الحجرت لقب ہے حضرت امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تو اس کا صحیح آنسر ہے امام مالک رحمہ اللہ. ان کو امام دار الحجرت کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ چھوڑا نہیں، صرف ایک دفعہ حج کرنے کے لیے مکہ میں گئے تو اس کے بعد یہ مدینہ میں رہے. لوگ ان سے کہتے تھے کہ مکہ قریب ہے، اب حج کرنے جائیں، تو کہتے تھے کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں اگر مدینہ سے باہر نکلوں اور مجھے موت آ جائے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں مدینہ سے باہر جو ہے وہ مجھے موت آئے، تو اس لیے یہ مدینہ میں ہی رہے، اس لیے ان کو امام دار الحجرت کہا جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. آئی ہوپ یو آل انڈرسٹوڈ. اللہ حافظ.